آج کا واقعہ بہت ہی سسپینس سے بھرا ہوا ہے، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیک دل بادشاہ کا سبق آموز واقعہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنی نیکی، انصاف پسندی اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی رعایا اسے اپنے باپ کی طرح چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ لیکن ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بادشاہ کی زندگی بدل دی اور اس کی نیکی کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ بادشاہ کا شاہی محل ایک خوبصورت گھنے جنگل کے قریب واقع تھا۔ بادشاہ کو اکثر رات کے وقت تنہائی میں جنگل کی طرف دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ چاندنی راتوں میں محل کی چھت پر بیٹھا خدا کی مخلوق کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک رات جب چاند کی روشنی مدھم اور ماحول پرسکون تھا، بادشاہ کی نظر جنگل کے اندر جھلملاتی ہوئی روشنی پر پڑی۔ وہ روشنی عجیب سی تھی، جیسے کوئی چراغ ہو۔ بادشاہ نے اپنے خاص محافظ کو بلایا اور پوچھا، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ جنگل میں تو کوئی بستی نہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ محافظ نے کہا، جہاں پناہ، یہ شاید کسی مسافر کی آگ ہو یا خانہ بدوشوں کا ٹھکانہ۔ اجازت ہو تو جا کر دیکھوں؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، نہیں، میں خود دیکھوں گا۔ کبھی کبھار رعایا کے قریب جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی حالت کو بہتر سمجھا جا سکے۔ بادشاہ نے اپنے شاہی لباس کو ترک کر کے سادہ لباس پہنا اور اپنے محافظ کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی تھی اور دور سے روشنی آہستہ آہستہ واضح ہو رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خیمہ ہے اور اس کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ خیمے کے باہر ایک نوجوان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جو بے حد پریشان دکھائی دیتا تھا۔ بادشاہ نے خیمے کے قریب جا کر بوڑھے شخص سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے اور تم نے اسے قید کیوں کر رکھا ہے؟ بوڑھے نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا، یہ میرا شاگرد ہے، لیکن اس نے مجھ سے خیانت کی ہے۔ اس نے میرا قیمتی سامان چرا کر بھاگنے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں نے اسے قید کر دیا۔ بادشاہ نے نوجوان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ غم سے جھکا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے واقعی چوری کی ہے؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میں بے گناہ ہوں۔ اس بوڑھے نے جھوٹا الزام لگایا ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ بادشاہ کو اس بات کا یقین تھا کہ حقیقت کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس نے بوڑھے شخص سے کہا، اگر یہ تمہارا شاگرد ہے اور اس نے تم سے خیانت کی ہے تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ بوڑھے نے فوراً کہا، میری عمر اور مقام ہی میرا ثبوت ہے، کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ بادشاہ نے معاملے کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ مسئلہ یہاں حل نہیں ہو سکتا، تم دونوں میرے ساتھ محل چلو، انصاف محل میں ہوگا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ دونوں کے بیانات کی تحقیقات کی جائے۔ جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ خفیہ تفتیش سے پتہ چلا کہ بوڑھا شخص نہ صرف جھوٹ بول رہا تھا بلکہ وہ خود چور تھا۔ وہ نوجوان پر الزام لگا کر اپنی خیانت چھپانا چاہتا تھا۔ یہ جان کر بادشاہ نے نہایت غصے کے ساتھ بوڑھے کو سزا دی اور اسے قید کر دیا۔ نوجوان کو عزت کے ساتھ آزاد کیا اور اس کے نقصان کا معاوضہ بھی دیا۔ بادشاہ نے دربار میں کہا، انصاف ایک مقدس فریضہ ہے۔ اگر میں نے اس معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش نہ کی ہوتی تو ایک بے گناہ شخص کی زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ پورے ملک میں یہ واقعہ پھیل گیا اور بادشاہ کی انصاف پسندی کی مثال صدیوں تک دی جاتی رہی۔ لوگوں نے اس سے سیکھا کہ طاقت اور عہدے کا صحیح استعمال وہی ہے جو دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے۔